فرزانہ باری صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سدرہ بطول صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر آمنہ افتخار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آمنہ صاحبہ کہیے گا، اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اویئرنیس کا ایشو ہے اور ماہر نفسیات ہیں چونکہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پر ان لوگوں کی جو ذہنی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کوئی کنٹرول کیا جا سکے؟ یہ ایک بہت دل خراش واقعہ تھا جس میں ایک جان بھی گئی ہے، اور اس سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو پوری جو سوسائٹی کا امیج ہے وہ خراب ہوا ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسے قریبی ہمارے رشتے ہوتے ہیں۔ جب ہم جی سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں یا سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ والے رشتے آتے ہیں جہاں پر ہم جن کو محرم بھی کہتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم روزمرہ کی بنیاد پہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے آپ کی جسمانی صحت ضروری ہوتی ہے، لوگوں کی ذہنی صحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی ایب نارمیلٹی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑھتی بڑھتی اس مقام تک چلی گئی ہے کہ آپ اس حد تک خطرناک ہو جاتے ہو کہ آپ اپنی یا کسی دوسرے کی جو ہے وہ جان لے سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ عدم برداشت کا بھی رول آتا ہے، کیونکہ آج کل جو ایک ہماری ریس کا یا نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، وہاں پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے تو لوگ دوسروں کی ہیلپ کرتے تھے، بچاتے تھے، ایک جی دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ اب گھر کے درمیان ہی اگر آپ محفوظ نہیں ہیں، اپنے رشتوں میں ہی اگر آپ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہم باہر کسی کے ساتھ کیسے جو ہے وہ محفوظ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اس طرح کے واقعات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک نارمل انسان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے جو یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوں جو کہ ذہنی امراض کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے، جو کہ ذہنی مرض کی وجہ سے آپ اتنا ایکسٹریم جو ریئیکشن ہے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، اگر آپ سے میرے سے کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم نے غلطی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، نہ کہ جی کسی انسان کی جو ہے وہ جان لینے کی ہوتی ہے۔ بالکل، یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ گھر کے اپنے ہی سگے جو رشتے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ آمنہ صاحبہ، چونکہ اس طرح کے کیسز آپ نے یقینی طور پر ڈیل کیے ہوں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کیسے ایشوز جو ہیں، کس طرح کے جو ہے وہ مریض آتے ہیں آپ کے پاس اور کس طرح آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں؟ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے ان کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ آتے ہیں شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں، یا جس کو سکسوفرینیا کے جی ڈاکٹر آمنہ فرق افتخار کر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہی تھی کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے ہمارا رابطہ جو ہے بحال ہو گیا ہے ڈاکٹر آمنہ افتخار صاحبہ سے۔ آمنہ صاحبہ کہیے گا، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بتا رہی تھی۔ جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اس طرح کے ہمارے پاس واقعات آتے ہیں تو اکثر اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ شیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ ایک ذہنی مرض ہے جس میں جی ان لوگوں کا اپنے جو ریئل لائف سے کنیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا ان کو صحیح اور غلط کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اسی طرح کے ایکسٹریم ریئیکشن جو ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات ہونے سے پہلے ہی اس کی روک تھام کریں۔ اگر کہیں پر کوئی انسان آپ کو شدید غصے کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے اپنی ایموشنز کنٹرول نہیں ہو رہے، وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ پہلی علامات ہوتی ہے جو میں بتاتی کہ یہاں پر اب آپ نے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر اب اس کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو مدد پرووائڈ کی جائے، نہ کہ ہم اس کو اور بیماری کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں۔ صحیح، یعنی کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے ہماری نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مریضوں کو، اور یقینی طور پر اس طرح جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سدرہ بطول صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر قانون ہے۔ سدرہ صاحبہ، آپ کہیے گا، جیسے کہ ابھی آمنہ صاحبہ نے بھی یہی بات کی کہ اس حوالے سے روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے، پہلے سے ہی ایسے اقدامات کر لیے جانے چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح کے اقدامات ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان میں بہت سے ایسے قانون موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔
सिद्रा बतूल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, वो इस मुतालिक बता रही थी, उनसे भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें अभी तक यही इत्तलात सामने आ रही हैं कि बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। पाकिस्तान में कानून मौजूद होने के बावजूद भी उस तरह से उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक वाक़या नहीं, इस तरह के कई वाक़यात ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, जो कि घर और चार दीवारी के अंदर जो है वो पेश आते हैं। आमना साहिबा एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आमना साहिबा, कहिएगा जो इस तरह के मरीज होते हैं उनका इलाज कितना टाइम पीरियड तक मुमकिन होता है कि वो मुकम्मल कर लिया जाता है? इसमें देखिए, पहली चीज़ आती है कि इस तरह के जितने नफ्सियाती अवारिज होते हैं, उसका जितनी जल्दी आप तशखीस करते हैं उतना बेहतर उसका इलाज होता है। तो अगर तो शुरू में ही हम इसको ट्रीट करें, वो बहुत समझ लें कि एक सक्सेसफुल आपका प्रोसेस होता है, जो तकरीबन कोई 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम ज़हनी सेहत के बारे में बात ही नहीं करते, इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती। और हम तब इसके बारे में बात करते हैं जब खुदा न खास्ता इस किस्म के जो है वो वाक़यात पेश आ जाते हैं जिसमें कोई अपने आप को नुकसान पहुँचा लेता है या दूसरों को नुकसान पहुँचा लेते हैं। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं उनको हम रिहैबिलिटेशन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो अंडर सुपरविजन, यानी कि 3 मंथ का पीरियड होता है जिसमें इस तरह की जो मरीज है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सिद्रा बतूल एडवोकेट हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं हमें। सिद्रा साहिबा, कहिएगा जो कानून पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं, आप समझती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, मजीद क्या इक़दाम होने चाहिए? सबसे पहले तो हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं हमें। सिद्रा साहिबा, कहिएगा जो कानून पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं, आप समझती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, मजीद क्या इक़दाम होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि जो हकूक हैं, जो आपको आज़ादी है, वो सबसे पहले आपको आपकी फैमिली से मिलती है। जब आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है, आप प्राउडली फील करते हैं, आप बिला झिझक जो है सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हकूक आपको आपके घर से मिलते हैं, आपके वालिदैन से मिलते हैं, आपके बहन भाइयों से मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर औरतों के हकूक जो हैं, खास तौर पे जब ज़मीन जायदाद की बात आती है तो बेटियां जो हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, उनको दी ही नहीं जाती, या फिर ये कह दिया जाता है कि अपने भाइयों के हक में बैठ जाओ ताकि कल को तुम मिल सको अपने बहन भाइयों से। कभी वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं, कभी जो है उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाई जाती है, कभी माँ की चादर का वास्ता देकर, कभी बाप की पगड़ी का वास्ता देकर उनके हकूक जो है उनको सुलभ कर लिया जाता है। मेरे ख्याल से ये आज़ादी सबसे पहले आपको आपके घर से मिलती है। जब आपके घर से आपको आज़ादी मिलेगी तो ये सोसाइटी आपको जीने देगी, अदरवाइज ये सोसाइटी जो है ये दरिंदों से बदतर हो चुकी है इस वक्त। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी फरजाना बारी, समाजी कारकुन, सिद्रा बतूल एडवोकेट, समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ इबादत निसार, DPO डॉक्टर आमना इफ्तिखार, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप सबका।